بسم اللہ الرحمن الرحیم حامدن و مسلین MNA خان ریسرچ سوسائٹی سے حاضر خدمت ہے آپ کا بھائی مفتی نذیر احمد خان۔ آج کا موضوع ہے قرض۔ قرض اس کے دو پہلو ہیں۔ ایک اعتبار سے ہم دیکھتے ہیں تو قرض بہت بڑی عبادت ہے۔ قرض صدقے سے زیادہ ثواب رکھتا ہے۔ دوسرے حوالے سے ہم دیکھتے ہیں تو جس نے قرض لیا اگر وہ قرض طاقت ہونے کے باوجود واپس نہ کرے تو اسلام کی نظر میں یہ ناقابل معافی گناہ ہے۔ میں نے عرض کیا کہ قرض صدقے سے زیادہ ثواب رکھتا ہے۔ صدقے سے زیادہ کیوں ثواب رکھتا ہے؟ عقلی اعتبار سے یہ کہ صدقہ عموماً ہم اپنی خواہش اپنی خوشی سے دیتے ہیں، لیکن قرض جب دیتے ہیں تو اس وقت ہم ذہنی طور پر تیار نہیں ہوتے ہیں، اگلے کی ضرورت دیکھ کے ہمیں اس کو پیسے دینے پڑتے ہیں، یعنی اپنی رضامندی اس وقت شامل نہیں ہوتی، اگلے کی ضرورت ہمیں مجبور کرتی ہے کہ ہم اسے قرض دیں۔ اس کا بیٹا بیمار ہے، باپ بیمار ہے، یا اسے کوئی مالی نقصان ہوا ہے، تو ایسے میں پھر ہم ایک صاحب حیثیت آدمی کو قرض دیتے ہیں۔ قرض کتنا بڑا ثواب رکھتا ہے؟ حدیث پاک میں حضرت سلیمان بن بریدہ اپنے والد حضرت بریدہ رضی اللہ عنہ سے نقل کرتے ہیں کہ جناب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من انظر معسرا فلہ بکل یوم مثلہ صدقہ۔ ایک شخص نے کسی کو قرضہ دیا، جیسے مثال کے طور سے 1 مہینے کے لیے قرض دیا، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اسے ہر دن جو ایک دن کے بدلے اسے ثواب ملے گا، گویا کہ اتنا پیسہ اس نے صدقہ کیا ہے۔ کسی کو 1 مہینے کے لیے 1,00,000 روپے قرض دیا تو اللہ اسے ثواب دے گا گویا اس نے روزانہ کی بنیاد پر 1,00,000 روپے صدقہ کیا۔ یعنی 1 مہینے کے بعد جب اس قرض کی واپسی ہوگی تو قرض دینے والے کو ثواب ملا 1,00,000 روپے قرض دینے کا نہیں، بلکہ ثواب ملا اسے 30,00,000 روپے قرض دینے کا، یہ صدقہ کرنے کا۔ حضرت بریدہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ یہ حدیث میں نے سنی، مجھے بڑی خوشی ہوئی، لیکن پھر ایک دوسرے موقع پہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو میں نے فرماتے سنا کہ آپ نے فرمایا، من انظر معسرا فلہ بکل یوم مثلہ صدقہ۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قرض جس نے دیا تو روزانہ کی بنیاد پر اسے اس قرض جتنا نہیں بلکہ اس کے 2 گنا اسے صدقے کا ثواب ملے گا۔ تو مجھے حیرت ہوئی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے تو مثلہ فرمایا اور اب مثلہ فرما رہے۔ پہلے تو 1,00,000 کے برابر ثواب مل رہا تھا اور اب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے کہ روزانہ کی بنیاد پر اسے 2,00,000 یعنی ڈبل ثواب ملے گا۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا، میں نے کہا یا رسول اللہ، آپ نے پہلے یہ فرمایا تھا اور اب آپ یہ فرما رہے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پہلے جتنے دن کے لیے قرض دیا، 1 مہینے کے لیے جیسے دیا، تو ہر دن کے بدلے تو اسے 1 گنا یعنی اس کے برابر، قرض کے برابر اسے صدقے کا روزانہ کی بنیاد پہ ثواب ملے گا۔ لیکن وہ دن آیا، وہ وقت آیا ادائیگی کا، اور قرض لینے والے نے آ کے عذر کیا کہ جی میرے پاس سے انتظام نہیں ہو سکا، میری کوئی مجبوری ہے، اگر آپ مجھے تھوڑا موقع اور دیں، تھوڑا وقت اور دیں۔ اس نے چاہا کہ چلو 1 مہینہ اسے اور دے دیتا ہوں، تو یہ جو 1 مہینہ اسے اس کی مجبوری کی وجہ سے اور دیتا ہے، تو اب اسے وہ والا ثواب نہیں ملے گا جو پہلے مل رہا تھا، بلکہ اب اسے ثواب ملے گا روزانہ کی بنیاد پہ ڈبل۔ تو پہلے روزانہ گویا کہ وہ صدقہ کر رہا تھا 1,00,000 روپے، اور اب وہ روزانہ کی بنیاد پہ گویا صدقہ کر رہا ہے 2 لاکھ روپے۔ تو گویا 2 مہینے میں اس قرض دینے والے نے گویا صدقہ کیا 30,00,000 روپے 2 مہینے کے لیے اپنے پیسے قرض دے کر۔ 2 مہینے کے بعد پیسے بھی واپس آ گئے اور 30,00,000 روپے صدقے کا ثواب بھی مل گیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک دوسری حدیث ہے، یہ حضرت سعد بن زرارہ رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حضرت اسعد بن زرارہ کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من سرہ
ان یظلہ اللہ یوم لا ظل الا ظلہ، ایک شخص کو اگر یہ خوشی ہو کہ قیامت کے دن اسے اللہ کے عرش کے سائے میں جگہ ملے، تو اسے ایک کام کی پابندی کرنی چاہیے، اور وہ کام کیا؟ فَلْيُيَسِّرْ عَلَى مُعْسِرٍ أَوْ لِيَضَعْ عَنْهُ، کہ اگر قرض لینے والا قرض دار اگر وہ قرض کی ادائیگی وقت میں نہیں کر سک رہا تو اسے مہلت دے دو، اور اگر بالکل ادائیگی کی طاقت نہ ہو تو اپنا قرض معاف کر دو۔ قرض دینا، قرض میں مزید وقت دینا، یا اگر قرض دار کی مجبوری ہو تو قرض معاف کرنا، یہ اتنی بڑی عبادت ہے کہ اللہ تعالیٰ قیامت والے دن جب اللہ کے عرش کے سائے کے سوا کہیں سایہ نہیں ہوگا، اللہ تعالیٰ اس شخص کو اپنے سائے میں رکھے۔ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 280، وَإِن كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَى مَيْسَرَةٍ وَأَن تَصَدَّقُوا خَيْرٌ لَكُمْ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ، یہ جو میں نے احادیث آپ کے سامنے پڑھی، یہ امام ابن کثیر رحمہ اللہ نے اپنی تفسیر ابن کثیر کی اس آیت کے ذیل میں انہوں نے یہ حدیثیں نقل کی ہیں، اور یہ جو آیت ہے یہ بھی قرض سے ہی متعلق ہے۔ وَإِن كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَى مَيْسَرَةٍ، اگر قرض دار کے پاس گنجائش نہ ہو، قرض کی ادائیگی کی گنجائش نہ ہو، تو طاقت ہونے تک، ادائیگی کی طاقت ملنے تک اسے مہلت دے دو۔ وَأَن تَصَدَّقُوا، اور اگر اس کے پاس ادائیگی کی بالکل گنجائش نہیں ہے اور تم معاف کر دو تو اللہ فرما رہے ان تصدقوا، یہ تمہاری طرف سے صدقہ ہوگا، یہ صدقہ ہوگا۔ وَأَن تَصَدَّقُوا خَيْرٌ لَكُمْ، تم صدقہ کرو، معاف کر دو، یہ تمہارے حق میں بہت بہتر ہے۔ ان کنتم تعلمون، اگر تم اس بات کا علم رکھتے ہو۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔